الافلاق والردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے، 67 سے۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے نبی محترم، آپ پر جو نازل ہو رہا ہے، یعنی جو قرآن مجید کا حصہ جو بھی نازل ہو رہا ہے، اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ ایک بھی آیت کا نہ پہنچانا گویا ایسے ہی تصور ہوگا جیسے کہ پوری کتاب ہی نہیں پہنچائی گئی۔ اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ واضح کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ واضح یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، یعنی کوئی بھی قرآن مجید کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو اور ہم تک نہ پہنچی ہو۔ یہ فریضہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحسن خوبی انجام فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تلقین اللہ رب العزت نے فرما دی، یہ تاکید فرما دی کہ آپ پوری کتاب جو بھی آیت نازل ہو رہی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور اب ہمارا اس کے اوپر ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو ہم تک پہنچے، جو ہم سیکھیں، جو قرآن مجید کی تعلیم ہم تک پہنچے، اسے ہم دوسروں تک پہنچا دیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اگر کسی کو ایک آیت بھی معلوم ہے، اس نے ایک آیت بھی سیکھی، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے تک پہنچا دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت کو امت تک پہنچا رہے ہیں، تو گویا ان کے اوپر تو پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ تو ہمیں بھی جو قرآن مجید کی جس آیت کی صحیح سمجھ آتی ہے، ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسے چاہیے کہ اس کی تعلیمات کو ہم بھی سینہ بسینہ ہی دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، آپ فرما دیجیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اہل کتاب، تم دین برحق کی کسی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس کو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہاں پہ یہ تاکید کی یہودیوں سے بھی، نصرانیوں میں سے بھی، کہ تم دین حق پہ نہیں ہو، تم ٹھیک طرح یہودی بھی نہیں ہو، ٹھیک طرح نصرانی بھی نہیں ہو۔ مسلمان ہونا تو درکنار، جو یہودیت کی تعلیم ہے، جو نصرانیت کی تعلیم ہے، نہ یہودی اس کے اوپر چل رہے ہیں، نہ نصرانی اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرو گے،
تو تب تک دین حق برحق کی طرف نہیں. اب تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبی مانے، کیونکہ تورات اور انجیل کا یہ حکم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی تشریف لائیں گے ان کو نبی جو ہے ان کی نبوت کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کے کفر اور سرکشی کو وہ ضرور زیادہ کرے گا جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، سو آپ کافروں کی قوم پر افسوس نہ کریں. فرمایا کہ یہ جو ان کی سرکشی ہے یہ مزید اس سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے، تو آپ ان کے اوپر افسوس فرمانا چھوڑ دیں، آپ ان کے اوپر افسوس نہ فرمائیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک ایمان کے مدعی یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہودی اور صانبین اور نصارہ جو بھی اللہ اور قیامت پر صحیح ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، وعمل صالحا نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا بروز قیامت اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب یہ یہود و نصارہ کے حوالے سے یہ کہا کہ اگر ان میں سے کوئی صاحب ایمان ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو مسلمانوں والا معاملہ ہوتا ہے حقیقت میں، یعنی بروز قیامت پھر وہ شرمندگی انہیں نہیں ہوگی، انہیں اس بات پہ فخر ہوگا کہ ہم صحیح لوگوں کی صفوں کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی نفسانی خواہشوں کے خلاف تھا، فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، تو انہوں نے رسولوں کے ایک گروہ کو تو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. یعنی کوئی رسول ان کے پاس تشریف لاتا، بنی اسرائیل میں جو انبیاء ہیں ان کی تعداد تو ہزاروں میں ہے، غالباً 70,000 کے قریب انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل میں تشریف لائے. رسولوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، 313 رسول تو ویسے ہیں جو دنیا میں تشریف لائے، سب سے زیادہ رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے. اب وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ سلوک یہ تھے کہ کچھ کو تو جھٹلا دیا، ان کی بات مانی ہی نہیں، اور کچھ کو معاذ اللہ انہوں نے شہید کر دیا. دو ایسے گروہ تھے بنی اسرائیل کے انبیاء کو جنہوں نے شہید بھی کیا. کیوں؟ ایسا حکم جو ان کی طبیعت کے خلاف ہو، یعنی ان کی طبیعت جو ہے وہ پہلے تھی، شریعت بعد میں تھی. شریعت بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ وارہ کھاتا ہے یا نہیں. تو ان کا اسلوب یہ تھا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ یوں ہی اندھے اور بہرے ہوئے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو ہے وہ بہتر جاننے والا اور دیکھنے والا ہے، خوب اعمال کو دیکھنے والا ہے. اس آیت میں جو مقصود ہے وہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور ہٹ درمی، اس کو بتانا کہ اللہ رب العزت نے ان سے پختہ عہد لیے تھے لیکن وہ ان سے پھرتے گئے،
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے توبہ کی پھر توبہ توڑ دی۔ یہ جو کہا نا اندھے اور بہرے گونگے، یہ حقیقت میں وہ مانوی طور پہ، حقیقی طور پہ تو وہ دیکھ سکتے تھے، سن سکتے تھے، لیکن حق کو نہیں دیکھ سکتے تھے، حق کو نہیں سن سکتے تھے، حق بول نہیں سکتے تھے۔ تو اس معنی میں یہ کہا کہ یہ گونگے بہر، جیسے پہلے پارے میں ہے نا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو وہی یہ یہاں پہ بات ہوئی۔ ایسے ہی وہ سورہ محمد میں بھی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کچھ لوگ جو ہے وہ جانوروں کے جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو ان کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہی وجہ کہ جانوروں کے پاس تو شعور نہیں، وہ یوں کلام نہیں کر سکتے، بولنے سے قاصر ہیں، الفاظ نہیں ہیں ان کے پاس، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، وہ کچھ سن نہیں سکتے جو انسان سن سکتا ہے۔ تو فرمایا ان کو سب کچھ دیا، شعور دیا، بولنے کی صلاحیت دی، حیوان ناطق ہے نا انسان، بولنے کی صلاحیت ہے اس کے پاس، سننے کی ہے، دیکھنے کی، اس کے باوجود یہ حق کو نہیں پہچان سکا۔ تو پھر قرآن نے اشرف المخلوقات کو کہا اولئک کالانعام، یہی وہ لوگ ہیں جو جانوروں کے جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یقیناً مسیح ابن مریم، جنہوں نے یہ کہا کہ یقیناً عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی ہے، یہی اللہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ کہا کہ یہی خدا ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ کافر ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ جو میرا ہے اور تمہارا بھی ہے، جو میرا رب بھی ہے، میں بھی اس کی بارگاہ میں جھکتا ہوں، تم نے بھی اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے، تو لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے، انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ خدا یہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی یہاں پہ تردید فرما دی۔ تو اسی لیے پچھلی آیت میں یہ کہا نا کہ یہ انجیل پہ صحیح طرح ایمان نہیں لائے ہوئے۔ کیوں؟ انجیل کے اندر تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے، اور جب بندہ کہا تو بندے کا معنی ہوتا ہے بندگی کرنے والا، اس کی بارگاہ میں جھکنے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ ان لوگوں سے جب 2 دن کے تھے تو کلام کیا تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں سے 2 دن کی عمر میں یہ بتانا شروع کیا، اور پوری عمر خود کو اللہ کا بندہ بتاتے رہے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت نے انہیں اٹھایا اس کے بعد خدا بنا دیا بعد میں۔ تو اب ان کے اندر عقیدہ تثلیث بھی ان کے اندر، ہاں تصور تب بھی تھا، ابھی بھی موجود ہے۔ تو عقیدہ تثلیث سے مراد وہ 3 خداؤں کو ماننا، یعنی ایک اللہ رب العزت، اس کو معاذ اللہ باپ کا درجہ دیا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے خدا کے ساتھ 2 مزید خدا معاذ اللہ بنا دیے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے اپنے اوپر جنت کو حرام کر دیا، مشرک نے اپنے اوپر جنت کو اپنے اوپر حرام کیا، ومأواہ النار، اور وہ آگ کتنا برا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں اللہ رب العزت بار بار جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، اکثر یہ فرماتے ہیں وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔
ایک چھوٹی سی اگر ہم مثال سمجھیں تو یہاں پہ ابھی یہ حالیہ دنوں کے اندر بڑے ایسے لوگ تھے جو بڑھ کے مارتے تھے ہمیں جیلوں میں ڈال دو، وہ جیل بھرو تحریک انہوں نے چلائی ہوئی تھی کہ ہمیں جیلوں میں ڈالو، لیکن ہوا کیا؟ جیلوں میں گئے، 2 دن کے بعد معافی نامے دیے انہوں نے کہ ہم سیاست ہی چھوڑتے ہیں، پارٹی چھوڑنا تو الگ بات، ہم سیاست ہی چھوڑتے ہیں۔ کیا تھا پیچھے؟ وہ چند دنوں کی گھٹن والا ماحول جس میں آزادی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے گھوم پھر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتے۔ تو 2 دن کے اندر وہ ساری پھوک نکل گئی۔ اب دیکھیں جس ٹھکانے کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ برا ٹھکانہ ہے، اس سے بچنا ہے، اس ٹھکانے کا عالم کیا ہوگا؟ وہ 2 فرشتوں کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت وہ ہاروت اور ماروت، 2 فرشتے جو انسانی جس طرح کی انسان کی خواہشات ہیں، ان خواہشات کے ساتھ انسانی وجود کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، تو ان سے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب ہوا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اب دنیا کی سزا چاہیے یا آخرت کی؟ انہوں نے کہا بار الہ ہمیں دنیا میں دے دی، کیونکہ انہوں نے آخرت کی دیکھی ہوئی تھی کہ آخرت کی سزا کتنی بھیانک ہے، تو وہ قبول کیا انہوں نے، قیامت تک کی سزا انہیں ملی ہوئی ہے، یہ انہیں قبول ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے ایک دن قیامت آنی ہے اور یہ سزا ختم ہو جانی ہے۔ لیکن وہاں اگر پکڑ ہو گئی، وہاں کی سزا اگر وہ مانگتے تو انہیں پتا تھا وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں سمجھ سکے وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا